بے شک اس امتی کا دروگ بھی مجھے چنگا لگا لیکن جو تو پڑھیا ہے مجھے بڑا پسند آیا. اس واسطے نبی دی محبت جڑی ہے نا وہ لفظ دی محتاج نہیں ہے جذبات دی محتاج ہے. تسی کہتے جذبات لے کے بیٹھے ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ جو کی تصرات لے کے بیٹھے ہو کی محبت کا نظرانہ تسی لے کے بیٹھے ہو وہی اللہ دی بارگاہ جو وہ لوگ بنتے. میرے بیٹے اسلامی بھائیو نبی آخر زمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس وقت دنیا کے اندر تشریف لے کے آئے تو 12 ربیع الاول شریف کا دن سی. یہ وہ سہانی گھڑی سی یہ وہ سہانے وقت سن کہ جو بادل اندھیرے سن وہ چھٹ گئے اور نور آ گیا. جس سے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا کی تشریف لائے اس وقت دنیا اسلام سے نا وہ اسلام ابراہیم سے دین ابراہیم سے لوگ ابراہیم کو نبی مانتے سن کہتے سن کہ نبی ابراہیم ہے لیکن نبی نے ابراہیم کو مانتے ہیں لیکن اصل صورت بدل گئی سی. جو حضرت ابراہیم دین لے کے آئے تھے لوگوں اس دین کو چینج کر دیتا. چند چیزاں میں تو دیکھے رکھنے کی کوشش کرا تھا. توحید کی جگہ جہاں توحید ہے توحید کہتے ہیں اللہ کو واحد ماننا اللہ کو واحد ماننا وحدہ لا شریک لہ اسے توحید کہتے ہیں. اللہ ایک ہے اس کے بعد کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے یہ توحید ہے. اور یہ توحید کی جگہ انہوں نے شرک لیا ہے. شرک کا مطلب ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی ماننا اور ایک خدا کی عبادت کی جگہ بت پرستی نے لے لی بت کو پوجنے لگے. ان میں کچھ تو بتوں کو اپنا خدا سمجھتے تھے تو بعد درختوں کو اپنا خدا سمجھتے تھے اور بعد لوگ چاند کو اپنا خدا سمجھتے تھے. میرے محبوب نے چاند کو اشارہ کیا جو خدا سمجھتے تھے وہ وجود میں آ گیا. کچھ لوگ بدبخت سورج کو اپنا خدا سمجھتے تھے کچھ ستاروں کو اپنا خدا سمجھتے تھے اور کچھ فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں قرار دے کر ان کی پوجا پاٹ میں مصروف تھے. کردار کی پستی کا عالم یہ تھا کہ وہ دن رات شراب خوری جوا بازی اور قتل و غارت میں گرے رہتے تھے. ان کی سخت دل اتنے ہو گئے تھے ان کے اندر انسانیت نہیں رہ گئی تھی. لڑکیوں کو زندہ ہی دفن کر دیا جاتا تھا. الغرض عرب میں ہر طرف وحشت کی بابریت کا دور رہا تھا. لڑائیوں میں آدمیوں کو زندہ جلا دیتے عورتوں کا پیٹ چیر کر بچے کو ذبح کرتے. اللہ اکبر. ان کو نیزے پر چڑھا دیتے. ان کے نزدیک کوئی برا عمل نہیں تھا. انسانیت ختم ہو چکی ہے. یہ حالت صرف عرب کے ساتھ ہی مخصوص نہ تھی بلکہ تقریباً پوری دنیا میں جہالت کا گپت اندھیرا چھایا ہوا تھا. چنانچہ اہل فارس ایران کے لوگ آگ کو پوجتے تھے اور اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کو گناہ نہیں سمجھتے. اس طرح ترک تھے وہ بھی وحشی بن چکے تھے. ان کا کام کیا تھا چوری ڈکیتی کرنی اور لوگوں کو لوٹنا. جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آئے دنیا میں اس وقت اس دنیا کا یہ چہرہ جو ماں میرے نبی کی بدعودت اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کی قدموں میں جنت عطا فرما دی. اس ماں کو لوگ کیا کرتے تھے عرب میں اس کے گل میں رسا ڈال کے منڈی میں بیچ آتے. جس طرح آج ہم گائے بھینسیں منڈیاں میں لے جاتے ہیں اس مردوں کی عورتوں کی منڈیاں لگتی تھیں اور بوڑھے باپ کو جا کے بیچ دیتے تھے. یہاں تک کہ ہر طرف جہالت ہی جہالت تھی. اور جب نبی میرے آئے اور آپ کے نبی آخر زمان تشریف لے آئے اللہ اکبر بت بھی گرے. جتنے دنیا میں بت تھے منہ کے بال گر گئے. مشرق کے پرندے مغرب اور مغرب کے پرندے مشرق کو چلے گئے اور پرندوں نے جانوروں نے ایک دوسرے کو مبارک دی کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. وہ دنیا میں دو جہانوں کے سردار آ گئے رحمت للعالمین آ گئے.
یہاں تک کہ حضرت عباس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ہیں، آپ فرماتے ہیں سلام لانے کے بعد آپ نے واقعہ بیان فرمایا کہ اس دن میں اپنی حویلی میں تھا، کیا دیکھتا ہوں مجھے محسوس ہوا کہ جیسے دن جو ہے نا وہ سورج نکل آیا ہے، روشنی آ گئی۔ اب میں اٹھا کہ یار بڑے کم بندہ ستا ہوئے بنا لے یار، میں نے کم جانا سی، سورج بنا آ گیا، دن چڑھ گیا، جلدی جلدی اٹھا باہر گیا، دیکھتا ہوں کوئی بھی آدمی نظر نہیں آ رہا، لیکن روشنی بہت زیادہ ہے۔ تو کیا دیکھتا ہوں کہ میرا اونٹ اور اونٹنی آپس میں عربی میں بات کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کہتے ہیں تیرے بھی مبارک ہو گئے، وہ کہنا ہے تیرے بھی مبارک ہو گئے۔ بعض فرماتے ہیں میں ڈر گیا کہ کہیں جنات نے میری حویلی پہ ڈیرے پہ قبضہ کر لیا، دوڑا اندر اندر دیکھتا ہوں کہ کبوتری اور کبوتر جنہوں نے گھونسلہ ڈالا ہوا تھا، بچڑے نے بچے نکالے تھے، وہ بھی آپس میں باتیں کر رہے ہیں، ایک کہہ رہا ہے تجھے مبارک ہوئے، دوسرا کہہ رہا ہے تجھے مبارک ہوئے۔ اور بعض فرماتے ہیں میں ڈرتا ڈرتا گھر کو بھاگا، جب گھر گیا تو وہاں پر بھی لوگوں نے کہا عباس تجھے مبارک ہوئے، اللہ تبارک تعالیٰ تجھے بھتیجا عطا فرمایا۔ جب میرے نبی آئے تھے تو جانوروں نے بھی ایک دوسرے کو مبارکیں دی۔ میں ایک بات بڑی زبردست ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم نبی کی محبت میں آج بیٹھے، نبی کا ذکر کر رہے ہیں، نبی کی محبت میں ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ ہمارے نبی آخر الزبان ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے کل کائنات بنانے سے پہلے ہمارے نبی کو بنایا، اور کل کائنات کا مقصد بھی ہمارا نبی ہے۔ دوسرے نبی آتے رہے، قبیلوں میں آتا رہا، کوئی ذاتوں میں آتا رہا، کوئی ملک میں آتا رہا، لیکن میرے اور آپ کے نبی پوری کائنات کے لیے، دونوں جہان کے لیے بنا کر دیتے ہیں۔ ہم اس مقصد کے لیے بیٹھے ہیں اور یہ خوشی منا رہے ہیں، یہ ذکر کر رہے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا کتنے تھے؟ 9 چاچے تھے آپ کے، اور آپ کے والد گرامی آپ کی ولادت سے پہلے دنیا سے چلے گئے۔ اب جب آپ کا وقت ولادت آیا نا تو آپ کے دادا خانہ کعبہ چلے گئے، اور خانہ کعبہ کو پکڑ کر کہا یا والے تعالیٰ بیٹا تو چلا گیا ہے، بیٹے کی سوچ میں پوتا تھا، بیٹے کی سوچ میں پوتا تھا۔ اب چاچوں کی بھی یہی نیت تھی، اللہ تبارک تعالیٰ نے نتیجہ عطا فرمایا۔ اب سب کی یہی خواہش تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چاچا تھا ایک ابو لہب، جانتے ہیں وہ بھی سب کا چاچا تھا، اور امیر ترین تھا، مکے کا سردار تھا، اور خوبصورت بھی سب سے زیادہ تھا۔ ابو لہب اس لیے کہا جاتا ہے اسے، اس کا چہرہ اتنا چمکتا تھا کہ جیسے آگ کے شعلے چمکتے ہیں، لیکن ہے بڑا بدبخت تھا، پکا کافر تھا، ساری عمر نبی کی مخالفت کی، اتنی مخالفت کی 2 بندے نوکری پر رکھ لیے اور کہا تمہارا کام یہ ہے جہاں جہاں میرا بھتیجا جائے گا اس کے ساتھ ساتھ رہنا، جہاں یہ کہے گا کہ اللہ ایک ہے آپ نے روڑا ڈال دیا، جہاں یہ اسلام کی تبلیغ کرے گا آپ نے کہنا ہے کہ یہ دیوانہ ہے۔ کتنی مخالفت کی۔ اس کی بیوی تھی، اسے مجھے نام یاد نہیں آ رہا، جو بھی تھا وہ بھی بڑی بابت تھا، وہ بڑے اونچے خاندان کی تھی۔ وہ کرتی کیا تھی، وہ جنگل میں چلی جاتی تھی، کانٹے ڈوبتے تھے، تیز نوکیلے کانٹے، بغض اتنا تھا میرے نبی سے، جس جگہ سے میرے نبی صبح اٹھتے تھے نا گزرنے کے لیے اس جگہ پہ بٹھا دیتے۔ اس بدبخت نے ایک دن میرے نبی کی راستے میں ٹویا، منہ کھولا اور خود ہی گر گیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے خود ہی اسے اس میں گرا دیا، بھول گیا، بڑا کھودا، اس کے اوپر نارمل مٹی ڈالی، اسے اتنا مضبوط نہ کیا، لیکن صبح اٹھا، میرا مالک ہے نا، میرے مالک کو اسی راستے میں چلا دیا۔ اور کچھ لوگوں کو بٹھایا تھا کہ جب کوئی بندہ اس میں گرے تو تم نے پتھر مارنے اوپر سے، میرے نبی کے دروازے کے سامنے جب گرا پتھر بھی کھائے، لیکن عقل پھر بھی نہیں ہے، پھر بھی نبی کی دشمنی کرتا رہا۔ اتنی دشمنی کی کہ میرے نبی خانہ کعبہ میں سجدے کی حالت میں تھے، اونٹ کی اوجری لے کے آیا، وہ میرے نبی کی قدم رکھ دی،
ہر طرح کی دشمنی کرنے کی کوشش کی، ہر طرح۔ میرے بات کرنے کا مقصد کیا تھا؟ جب مر گیا بن بدر تو حضرت عباس جو مسلمان ہو گئے تھے، آپ یہ بھی آگے چاہتا تھا، پوچھا ابو لہب بتا، ساری عمر اسلام کی دشمنی کی ہے، کفر میں مر رہا ہے، کچھ بلائی ہے؟ کہا ہے میرے بھائی کچھ بلائی نہیں، عذاب ہی عذاب، سخت تکلیف میں ہوں، لیکن جب ملاد کا دن آتا ہے، میرے بھتیجے کی ملاد کا دن، ملاد کہتے ہیں ولادت عربی میں، انگلش میں ہیپی برتھ ڈے کہتے ہیں، اردو میں آتے ہیں ولادت پیدائش ہوئی۔ جب وہ دن آتا ہے تو میری اس انگلی سے دودھ اور شہد نکلتا ہے، دودھ اور شہد نکلتا ہے، اور اس دن میرے عذاب میں تھوڑی سی کمی بھی ہو جاتی ہے پکا کافر تھا، کافر ہی مرا ہے، یہاں تک اتنا پکا کافر تھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کسی کافر کا ذکر قرآن میں نہیں کیا، اس کا کیا تبت یدا ابی لہب، اس بدبخت نے کہا تھا کہ میرے نبی کو تمہارا ہاتھ ٹوٹے جس ہاتھ سے تم لوگوں کو بلاتے ہو، اللہ نے کہا اے بدبختہ تیرے دو ٹوٹے، خود خدا نے اسے جواب دیا، اتنا پکا کافر تھا۔ ابو جہل کا ذکر نہیں آیا، وہ بھی بڑا پکا کافر تھا، لیکن اس کا بدبخت کا ذکر آیا ہے۔ وجہ کیا بنی؟ اسے اس انگلی سے راحت مل گئی۔ اس دن جب میرے نبی کی ولادت با سعادت ہوئی نا، ایک لوڈی جس کا نام صوبیہ تھا، وہ مسلمان ہوگی بعد میں، وہ بھی آئی، یہ بھی انتظار میں تھا کہ ابو لہب مبارک ہو، اللہ نے تجھے بھتیجا عطا فرمایا ہے۔ اس نے کہا اس انگلی سے جا صوبیہ تجھے آزاد کیا، اس خوشی میں تجھے آزاد کیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس بدبخت کافر کو، جو پکا کافر تھا اور کافر پر ہی مرا ہے، لیکن جس نے نبی کی ولادت پہ خوشی کا اظہار کیا، اسے بھی محروم نہیں رکھا، اسے بھی اس کا اجر دے دیا۔ میں اور آپ جو نبی کو نبی مانتے ہیں، نبی کو اپنا امام مانتے ہیں، اگر ہم ان کی ذکر کریں، ان کی خوشی منائیں، کیا ہمیں صلہ نہیں ملے گا؟ ہمیں تو پھر کیا بیان جارے ہوں گے، پھر ہمارا رب ہم پہ راضی نہیں ہوگا۔ ایک کافر کو صلہ دے سکتا ہے، ہمیں نہ عطا فرمائے گا، ہمیں جنت نہ عطا فرمائے گا اگر ہم نبی کے نقش قدم پہ چلیں گے، نبی کی باتیں مانیں گے، نبی کا حکم مانیں گے۔ یہی ملاد ہے، اصل میں ملاد یہی ہے، جس نے نبی کی مان لی وہی نبی کا ملاد بناتا ہے۔ میرے نبی کو کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ 20 دن کا روزہ رکھتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا میری ولادت نعمت کے لیے روزہ، شکر کے لیے روزہ۔ آج ہم کیوں نہ شکر کریں؟ ہمیں اسی نبی کی وجہ سے ہمیں زندگیاں ملی ہیں، یہ چہرے ملے ہیں، نہیں تو جو ہماری کرتوتیں ہیں نا، اگر بنی اسرائیل کے نبی کی امتوں کی شکلیں بگڑ سکتی ہیں، ہماری نہیں بگڑ سکتی، کسی کی وجہ سے نہیں بگڑی ہمارے نبی کے ساتھ۔ کیا ہم جھوٹ کم بولتے ہیں؟ ہم بدکاری نہیں کرتے؟ ہمارے اندر گناہوں والی زندگی نہیں ہے؟ ہم زانی نہیں ہیں؟ ہمارے اندر جو شرابی ہمارے دوست نہیں ہیں؟ جوئے کرنے والے ہمارے دوست نہیں ہیں؟ لڑکوں کے ساتھ بدکاری کرنے والے ہمارے رشتہ داروں میں نہیں ہیں؟ شکلیں تو سلامت ہیں ہماری، ہم دغا بازی نہیں کرتے ہیں، ہم کم نہیں توڑتے، وہ کم توڑتے تھے شکلیں بدل جاتی تھی، وہ کم توڑتے تھے شکلیں بدل جاتی تھی، وہ وعدہ خلافی کرتے تھے سور بن جاتے تھے، وہ نبی کی مانتے نہیں تھے بندر بن جاتے تھے۔ کہ آج ہم سارے نبی کی مان رہے ہیں؟ نہیں، آج ہم کم نہیں تولتے ہیں، آج جھوٹ نہیں بولتے ہیں، لیکن کرم کیوں ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ہے نبی تیرے صدقے تیری امت پہ رحم کروں۔ اسی واسطے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی تمنا کی یا باری تعالیٰ مجھے اس قوم میں لے جا، اس نبی کی امت میں مجھے بھی داخل کر دے۔ نبیوں نے خواہش کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خواہش کی یا باری تعالیٰ مجھے بھی اس امت میں لے جا، ایسا کی تو قبول کر لی گئی، کہا ٹھیک ہے لے آؤ۔
ہمیں فخر نہیں کرنا چاہیے اپنے آپ پر، ہمیں شکر نہیں کرنا چاہیے اپنے نبی پر، ہمیں تو زیادہ شکر کرنا چاہیے، ہمیں تو زیادہ اس نعمت کا ذکر کرنا چاہیے، ہمیں تو زیادہ تذکرہ کرنا چاہیے. لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ ہمیں مزید توفیق عطا فرمائی اور نبی کے طریقوں کا چلنے کی توفیق عطا فرمائی، نبی کے حکم آنے کی توفیق عطا فرمائی. کوشش کیا کریں زیادہ سے زیادہ درود و سلام پڑھا کریں، نماز پڑھا کریں، نبی کے طریقوں پر، نبی نے جو چیزیں منع کی ان سے منع ہو جائیں، جن کا حکم دیا انہیں مان لیں. اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ صحابہ نے میلاد نہیں منایا، سننا آتا ہے صحابہ نے میلاد نہیں منایا. ہم جو ذکر کر رہے ہیں یہی میلاد ہے، نبی کا ذکر کرنا ہی نبی کا میلاد ہے، اسی میلاد کہتے ہیں. تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ بخاری شریف کی حدیث ہے، امام مسلم نے بھی اسے لکھا ہے، امام بخاری نے بھی لکھا ہے، سیاستہ میں بھی یہ حدیث ہے. جیسے آج ہم